کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا اضافہ، صفحہ نمبر 10، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ اب یہ دیکھیں، پہلے یہ کیا کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، خاتم المرسل ہیں، ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حوالہ نوٹ کریں جی، ایک غلطی کا اضافہ صفحہ نمبر 10 اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ پہلے یہ شخص کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت بند ہے، رسالت بند ہے، وحی بند ہے۔ اب جو دعویٰ نبوت کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ کاذب ہوگا، منافق ہوگا، پاگل مخبوط الخواص ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس نے کیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس کتاب میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لکھیں یہ عبارت، کہتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ کہتا ہے مجھے نبی اور رسول، یعنی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کے لفظ سے پکارا جانا، کہتا ہے یہ خاتم النبیین کی وجہ سے اس سے کوئی اعتراض نہیں بنتا، یعنی حضور خاتم النبیین ہے، اگر مجھے بھی نبی اور رسول کہہ دو گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کہتا ہے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور نہ اس سے مور ختمیت ٹوٹتی ہے۔ کہتا ہے نہ اس سے مور ختمیت، یعنی خاتم کا جو لفظ مور کرتا ہے، کہتا ہے نہ اس سے مور ختمیت ٹوٹتی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی مور کر کے تو کہتا ہے وہ مور نہیں ٹوٹتی، میں نبی اور رسول بن جاؤں تو مور وہ نہیں ٹوٹے گی، سرکار کا خاتم النبی ہونے والی مور نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ کہتا ہے کیونکہ میں بارہا بتوا چکا ہوں، کیونکہ میں بارہا بتوا چکا ہوں کہتا ہے کیونکہ میں بارہا بتوا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت، اب میں نے آپ کو ایک شروع میں لکھوایا تھا وہ بھی بات آ گئی۔ کہتا ہے کیونکہ میں بارہا بتوا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت، بموجب آیت کون سی؟ وہ ذرا چلے اس کی طرف، وہ سورہ جمعہ کی آیت شریف کون سی بتا؟ هو الذی بعث الی آخرہ، آخر میں جا کے آتا ہے وآخرین منہم، وآخرین لما یضحکوا بہم۔ ذہن میں آ گئی نا آیت؟ آ گئی ذہن میں؟ اور 28ویں پارے کی سورۃ الجمعہ کی آیت ذہن میں آ گئی نا، جو میں نے کہا تھا کہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، تو اب یہ اس آیت کا حوالہ دے رہا ہے، خود دے رہا ہے۔ کہتا ہے کیونکہ میں بارہا بتوا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت، کون سی؟ یہ آیت لکھتا ہے آگے، کہتا ہے میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یضحکوا بہم، وآخرین لکھیں آیت، کہتا ہے بموجب آیت وآخرین منہم لما یضحکوا بہم، وآخرین منہم لما یضحکوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ کہتا ہے بموجب آیت وآخرین منہم لما یضحکوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء، وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
وجود قرار دیا ہے. کیا؟ پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس کے اندر یہ کتنا بڑا کفر بک رہا ہے. کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء. اب میں نے کہا تھا نا شروع میں وہ تویلیں کرتے ہیں کس کے؟ خاتم النبیین کی. آ گئی نا وہ بات سامنے آ گئی آپ کے کہ میں نے کہا تھا خاتم النبیین کی تویل کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں بھی وہی ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، میرے نبی بننے سے کوئی فرق نہیں آیا، ان کی مہر نہیں ٹوٹی، اور میں چونکہ محمد بھی ہوں، میرا نام محمد رکھا گیا، میرا نام احمد رکھا گیا، تو کہتا ہے میں وہی چیز ہوں جو نبی پاک علیہ السلام ہے، لہٰذا میں نبی پاک علیہ السلام کا ذل ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دیکھیں، اب میں نے کہا تھا نا کہ خاتم الانبیاء کے لفظ کی کیا کریں گے؟ خاتم النبیین کی یہ کیا کرے گا؟ تویل کرے گا. کیا کرے گا یہ؟ اللہ کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین جو ہے یہ اپنے صریح لفظ صریح معنی پر ہے، اس کے اندر کوئی تویل اور تخصیص ہے ہی نہیں، اس میں کوئی تویل اور تخصیص، جو معنی امت نے سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین. کیا ہے؟ آخر النبیین کا معنی امت نے سمجھا ہے. امت نے اس کے اندر تویل اور تخصیص کو مانا ہی نہیں، تویل اور تخصیص کو. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کی تویل کر کے تو اپنی نبوت ثابت کر رہا ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی میں تو حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لہٰذا میں بھی مسلمان ہوں. میں بھی کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. ہم بھی مسلمان ہیں، چونکہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. تو سادہ وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ تو خاتم النبیین مان رہا ہے، یہ تو کوئی فرق نہیں کر رہا. حالانکہ وہ جو طویل کی کینچی چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ طویل کی وہ کینچی سے جو معنی اپنی مرضی کا نکال رہا ہے، کاٹ کے اصل معنی کاٹ کے اپنی مرضی کے پیوند لگا رہا ہے، وہ معنی مسلمانوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل رہا ہے، یہ کتنا خطرناک. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی جو شروع میں بتائی تھی کہ یہ تویل کرے گا. اب آپ کے سامنے اپنی عبارتوں میں یہ کیا کر رہا ہے؟ تویل کر رہا ہے. اپنی عبارتوں کے اندر خاتم کا معنی بدل رہا ہے. خاتم کا معنی کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے. آگے چلے، اگلی کتاب ہے تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 521. اب اس میں کیا کہتا ہے؟ اس میں کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، میں سارے نبی جو ہیں، جتنے نبی ہیں وہ سارے میں ہی ہوں. یعنی کہتا ہے میں سب انبیاء کا مجموعہ ہوں. میں سب انبیاء کا کیا ہوں؟ مجموعہ. دیکھیں کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں. تیز لکھویں. میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں. استغفر اللہ. تو گویا اب یہ کیا بن گیا؟ سب انبیاء کا مجموعہ. سب انبیاء کا کیا بن گیا؟ گویا سارے نبی جو ہیں اس ایک ذات میں جمع ہو گئے. استغفر اللہ. تو گویا اس نے پتہ چلا کہ اس نے صرف نبی پاک علیہ السلام کی توہین نہیں کی، اس نے سب انبیاء کی کیا کی ہے؟ سب انبیاء کی. ایک نبی کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو سارے نبیوں کی توہین کرے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا. ایک نبی کی گستاخی کرنے والا گستاخ رسول بن جاتا ہے، تو سارے انبیاء کی جو گستاخی کرے وہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا. اب میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا جو آیت سورۃ الجمعہ کی، وہ آیت پڑھ کے تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں کون ہوں، میں کس کا مصداق ہوں. وآخرین منہم لما یضحکوا بہم، وہ آیت میں نے بتا دی. اور آج بھی مرزائی یہی آیت پڑھ کے تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کا مصداق جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے. کہاں لکھا ہے؟ کسی مفسر نے لکھا ہے؟ دنیا کی ساری جہان کی تفسیریں اٹھا لو، اس آیت کا کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ اس سے مراد کون ہے؟ آخرین منہم، اس سے مراد جو ہے مرزا قادیانی ہے. کوئی زمانے بھر کا مفسر اٹھاؤ دکھاؤ جس نے یہ اس کی مراد لی ہے. صحابہ سے کوئی روایت لے کے آؤ، تابعین سے کوئی روایت لے کے آؤ. تو اس لیے یہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے. یہ قرآن کی کیا کر رہا ہے؟
آگے جی ہم اس کو کر رہے ہیں، شارٹ کٹ کر رہے ہیں ذرا. یہ دیکھیں جی، یہ کلمۃ الفصل جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی نا کہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر، اس نے لکھا کہ ہم اپنا کلمہ کیوں نہیں چینج کرتے، ہم اپنا کلمہ کیوں نہیں تبدیل کرتے. اب یہ عبارت آ گئی اس کی. یہ کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل. کتاب کا نام کیا ہے؟ کلمۃ الفصل سواد کے ساتھ، صفحہ نمبر 158. مرزا بشیر احمد، یہ اپنے ساتھ لکھا کرتا تھا مرزا بشیر احمد ایم اے، اور محمود کی جائے یہ کیا لکھتا؟ مرزا بشیر احمد ایم اے. وہاں کے ایم اے نہیں تھا، ہمارے نزدیک یہ ایم اے ہی تھا. ایم اے ہی جو ایم اے ہوتا ہے اس کو تو کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا، یہ ایم اے ہی تھا. ایم اے ہی مرزا بشیر ایم اے ہی. یہ عبارت بس یہ سن لے. کہتا ہے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش. مسلمانوں سنو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو شاید اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے. نہیں، یہ محمد رسول اللہ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کو مراد نہیں لیتے، بلکہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد ان کی کیا ہے؟ مرزا قادیانی. کیا ہے ان کی مراد؟ تو گویا یہ کلمہ پڑھتے مسلمانوں والا جیسے ہیں، لیکن ان کی مراد محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے. لہٰذا جو لوگ ان کے کلمے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں ان کے کلمے سے، وہ ان کی کتابیں پڑھے اور پھر آپ پر اصل حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی. کہتا ہے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود مراد مرزا قادیانی. مراد کیا ہے؟ مرزا قادیانی. کہتا ہے نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے. یعنی اپنے ابے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا ابا فرماتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ابا اس کا بکتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لیکن وہ اپنے ابے کے بارے میں کہتا ہے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کیا بکتا ہے؟ سارا وجودی وجودہ، سارا وجودی وجودہ. کہتا ہے کہ میرا وجود اس کا وجود ہے. کس کا؟ کہتا ہے میرا وجود نبی پاک علیہ السلام کا وجود ہو گیا ہے. میرا وجود کس کا ہو گیا ہے؟ میرا وجود نبی پاک علیہ السلام کا وجود ہو گیا. کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، سارا وجودی. یہ سارا سمجھتے ہیں نا، افعال ناقصہ میں سے ہے جی. نیز آگے اور بھی بک بک کرتا ہے. کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ. نوٹ کر لیں یہ عبارت. یہ مرزا بشیر اپنے ابے کے بارے میں لکھتا ہے. کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا. کہتا ہے جس نے میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھ کو پہچانا اور نہ اس نے مجھ کو دیکھا. مراد کیا؟ کہتا ہے میں اور نبی پاک علیہ السلام ایک ہیں. میں اور نبی پاک علیہ السلام، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مسلمانوں بتاؤ اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ کہاں یہ دجال زمانہ اور کہاں تیرے نبی مکرم مشرف منور، کہاں تیرے نبی کی عزتیں، کہاں تیری نبی کی شانیں، کہاں تیرے نبی کے شرف، کہاں تیرے نبی کے سر کے اوپر ختم نبوت کا سجا ہوا تاج. یہ کہتا ہے میرے اور حضور کے درمیان فرق نہیں کرنا، ہم کو ایک سمجھنا ہے ہم کو. اور یہ اس لیے ہے، آگے کہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ، یہ سنیں یہ عبارت نوٹ کریں. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. کہاں اللہ کا وعدہ ہے؟ بتاؤ پورا قرآن اٹھاؤ اور مرزیوں بتاؤ پورا قرآن 6666 آیتیں، 30 پارے اور 114 صورتیں، ساری کی ساری لے کے آؤ اور ساری نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں لے کے آؤ. بتاؤ کسی ایک کے اندر اللہ پاک نے کہا ہو کہ میں خاتم النبیین کو دوبارہ بھیجوں گا، میں خاتم النبیین کو دوبارہ بھیجوں گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. جیسا کہ آیت پڑھتا ہے کون سی؟ کہتا ہے آخرین منہم سے ظاہر ہے، وہ آخرین منہم لما یلحق. دیکھیں اس آیت کو بار بار اس کا بیٹا بھی دلیل بناتا ہے
ابا بھی دلیل بنا رہا ہے اور آج کے مرجعی بھی اس آیت کو کیا کر رہے ہیں؟ دلیل بنا رہے ہیں، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اپنی نبوت، اپنا خاتم النبیین نہ کہاں ثابت کر رہا ہے؟ یعنی پہلے تو نبی علیہ السلام کو کہتا تھا نا کہ حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، استغفر اللہ، کہتا ہے میں خاتم النبیین۔ اچھا آگے چلیں، کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ اب دیکھیں، پہلے کہتا ہے میں مرزا محمد رسول اللہ ہوں، اب کہتا ہے مسیح موعود محمد رسول اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا بنا دیا؟ محمد رسول اللہ بنا دیا، اپنا نام رکھا نا اس نے مسیح موعود، حالانکہ اس کا نام تو نہیں ہے۔ تو کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے وقت، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو، آپ سنیں یہ عبارت نوٹ کریں، کہتا ہے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت۔ تو سمجھ آیا آپ کو مسلمانوں کہ یہ نیا کلمہ اپنا کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہتے ہیں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیا کلمے کی ہمیں ضرورت، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ کہتا ہے اگر محمد رسول اللہ کے جگہ کوئی اور نبی آتا نا تو پھر نیا کلمہ بنانے کی کیا آتی؟ ضرورت پیش آتی، لیکن اب محمد کی جگہ محمد ہی آیا ہے بقول اس کے۔ اب کہتا ہے میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں تو واضح نئے کلمے کی ضرورت پیش ہمیں نہیں آئی۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کا مرجعیوں کا عقیدہ کہ محمد رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ سے، یہ ان کا دوسرا خلیفہ جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے یہ بتا رہا ہے۔ اب سامعین محترم یہ ہے اس کے کفریات، آگے یہ دیکھیں یہ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات، اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 661، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی محمد، اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے میرے جس طرح نبی پاک اسلام پر درود ہے میرے اوپر بھی کیا ہے؟ درود ہے۔ مرزا قادیانی جس طرح ہم مسلمان نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اپنے آپ پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا وعلی محمد، پہلے اپنے اوپر درود پڑھا اور بعد میں نبی علیہ السلام پہ پڑھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، پہلے اپنی ذات پہ درود پڑھتا ہے اور بعد میں نبی پاک اسلام کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا وعلی محمد۔ تو اب یہ دیکھو مسلمانوں یہ کتنا بڑا گستاخ ہے کہ یہ کہتا ہے میرے اوپر بھی درود و سلام بھیجو، میرے اوپر بھی کیا کرو؟ درود و سلام۔ اے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے مسلمانوں، یہ مرزا قادیانی کتنا بڑا گستاخ ہے، کہتا ہے جس طرح حضور کی ذات پہ درود ہے ایسے ہی میری ذات پہ بھی کیا ہے؟ درود و سلام ہے، میری ذات پہ بھی کیا ہے؟ درود و سلام ہے۔ اگلی اس کی کتاب ہے بیٹے کی سیرت المہدی، جلد سوئم، صفحہ نمبر 208، اب آوا نوٹ کر رہے، سیرت المہدی جلد سوئم صفحہ نمبر 208، کہتا ہے اے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کے، اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح، اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ لاکھ سلام ہو۔ اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، مسیح بمانا اپنے آپ، مرزا قادیانی کہتا ہے تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود بھی ہو اور تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ کیا ہو؟ سلام بھی ہو۔ اے مسلمانوں درود و سلام تو نبی علیہ السلام کی ذات پہ پڑھتے ہو نا تم، اب یہ کمینہ اور یہ خسیس اور یہ خناس کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بھی درود و سلام پڑھو، میرے اوپر بھی کیا کرو؟ آگے جی،
آگے اس کی ایک نوٹ کریں عبارت، یہ تحفہ گولڑویہ، تحفہ گولڑا شریف ہے نا، گولڑا وہی گولڑویہ، چونکہ حضرت پیر مہروی شاہ صاحب نے بڑا کام کیا اس کے خلاف، اللہ رب العالمین نے اور رسول کریم کے کرم سے انہوں نے بڑا کام کیا اور اس کو شکست فاش دی، تو یہ ان سے بڑا چڑھتا تھا، چونکہ اس بندے نے اس کے جو ہے نا وہ بڑا اس کو جو ہے دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل کیا۔ کتابیں لکھی پیر مہروی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کے نمائندہ بن کے بڑا کردار ادا کیا، مسلمانوں کے بہت بڑے نمائندے تھے وہ، ختم نبوت کا بڑا کام کیا ان نے۔ تو اس نے کتاب لکھی تحفہ گولڑویہ، صفحہ 67، صفحہ نمبر کہتا ہے مثلاً کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے، ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں، اور کہتا ہے حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے، اور حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3000 معجزات ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں صرف، اور ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو حدیبیہ میں آپ نے پشین گوئی کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر میری کوئی پشین گوئی پوری نہیں ہوتی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، چونکہ کہتا ہے نبی پاک کی بھی تو پوری نہیں ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بات سمجھائیے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا چاہ رہا ہے اگر میری کوئی نہ پوری ہوئی تو کوئی بات نہیں، کہتا ہے حضور کی بھی تو پوری کوئی نہیں نہ ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آگے چلیں، اب کیا بیان ہوا؟ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے ہیں؟ صرف 3000۔ کتنے ہیں؟ اب آگے سنیے، براہین احمدیہ حصہ پنجم، صفحہ نمبر 72، صفحہ نمبر، کہتا ہے ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں، ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں، وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، جو 10 لاکھ سے کیا ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں، جو اول درجہ پر خوارق، خا الف را کاف موٹا دونوں، کہتا ہے جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں؟ کہتا ہے میرے معجزات جو ہیں وہ 10 لاکھ ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میرے معجزات کتنے ہیں؟ اور نبی پاک کے کتنے ہیں؟ نبی پاک کے 3000 ہیں، اور کہتا ہے میرے کتنے ہیں؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ میں نبی پاک سے پھر آگے ہوں، بڑھ گیا ان سے، میں ان سے کیا ہو گیا ہوں۔ اب مرزیت تمہارے اوپر یہ لازم ہے، اور کمینوں خناسو اس کے معجزات جمع تو کرو، دکھاؤ تو صحیح ہے وہ کون سا معجزہ، اور جمع کرو، تمہارے اوپر یہ لازم ہے قیامت تک کہ اس کے معجزات کی کوئی کتاب لکھ کے لاؤ مسلمانوں کے سامنے۔ آج تک کوئی ایک بھی تو نہیں لکھا تم نے۔ مسلمانوں کے نبی تو معجزات تو کتابیں بھری پڑی ہیں نا، سارا زمانہ حضور کے معجزات کی گواہی دیتا ہے، اور خود قرآن حضور نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تم اس مرزا قادیانی خناس کا کوئی ایک معجزہ بھی تو دکھاؤ ہمیں، جو 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ میں سے تمہیں کوئی ایک بھی نہیں مل رہا۔ کوئی کتاب لکھو اس کے معجزے کی، مسلمانوں کے سامنے لے کے آؤ، پتہ چلے اس کی کوئی کرامت ہے، اس کے خوارق عادت ہیں، کوئی خوارق عادات ہیں اس کے، اور کوئی اس کے معجزات ہیں بذام خیش۔ کوئی ایک بھی تو سامنے لاؤ، کوئی ایک کتاب سامنے لاؤ کہ اس نے کوئی کام کیا ہو، کوئی دکھایا ہو، تاکہ مسلمان اس کا تجزیہ کرے، تاکہ مسلمان کیا کریں اس کا، کس جگہ یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، کس سن میں ظاہر ہوا تھا، اور کس کے۔ ہاں وہ ایک یاد آتا ہے، وہ محمدی بیگم والا قصہ تو نہیں ہے کہیں؟ وہ ایک بات تو مرزیوں کو یاد ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، اور محمدی بیگم والا واقعہ اس کو معجزہ کہیں کہہ رہے اپنے آپ۔
ایک محمدی بیگم والی اس نے پیشین گوئی کی تھی، وہ بتائیں گے بھی آپ کو، کہیں اس کو تم معجزہ تو نہیں کہہ رہے؟ اگر ایسے معجزات ہوتے ہیں تو لعنت تمہارے ایسے تمہارے بزام خیش معجزات پر جن کو تم معجزات کہہ رہے ہو، ایسی پیشین گوئیوں پر لعنت، ہزار لعنت جو نہ پوری ہوئیں اور الٹا ذلت و رسوائی اس کا کیا ہوا، مقدر ہوا۔ تو مرضی لازم ہے تمہارے اوپر کہ تم کیا کرو، اس کی جتنے بھی تم کہتے ہو اس کی کرامتیں ہیں وہ جمع کرو اور مسلمانوں کے سامنے لے کے آؤ۔ آج تک ایک کرامت بھی تم نے جمع کر کے کتاب کے اندر لکھ کے پیش تو کوئی نہیں کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہو 10 واق ہیں، وہ 10 واق کدھر ہیں؟ وہ 10 واق کدھر ہیں؟ وہ دکھاؤ تو صحیح نا 10 واق، 10 بھی دکھا دو۔ 10 واق تو بڑی دور کی بات ہے نا، 10 بھی دکھا دو۔ جی بس یہ ختم ہونے لگا جی، یہ بس بالکل جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور بس آگے یہ اس کا ایک مرید تھا قاضی ظہور الدین، ایک اس کا مرید تھا قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی۔ اس نے ایک منقبت لکھی، اس کی کیا لکھی؟ اس کی ایک منقبت، اس کی تعریف لکھی۔ کیا لکھی اس کی؟ جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں نا، جس طرح ہم حضور کی کیا کرتے ہیں، تو اس نے بھی لکھی۔ اور وہ کیا تھی یہ سنیں ذرا، بس اس کو سن لے، تھوڑا سا میں پڑھنے لگا ہوں، میں آگے چلنے لگا ہوں، بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوئی ہیں۔ کہتا ہے وہ جو کیا نام ہے قاضی ظہور الدین کہتا ہے، اس کے سامنے اس نے پڑھی اور یہ بڑا خوش ہوا، کیا؟ وہ کہتا ہے میرے پیارے، میری جان رسول قدنی، ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو رسول مدنی، ہم کہتے ہیں حضور کو، اور نعرہ لگاتے ہیں نا مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، ہم حضور کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی، مدینے والے۔ مدنی کا معنی کیا؟ اس نے خناس نے اس کی منقبت لکھی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے پیارے، میری جان رسول قدنی، یعنی قادیان سے، وہ قادیان سے کیا نکالا؟ قدنی، کیا نکالا؟ اور مدنی کے مقابلے میں کیا نکالا؟ قدنی، کیا نکالا؟ قدنی۔ کہتا ہے تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، اور یہ آج بھی پڑھتے ہیں مرزئی، آج بھی اپنے ٹی وی پر یہ پڑھتے ہیں، اور ٹی ویوں پر اپنے یہ پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے تو نے ایمان سریا سے ہمیں لا کے دیا، نازش دودہ سلمان رسول قدنی، انت منی و انا من کا خدا فرمائے۔ وہ جو باتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، کہتا ہے انت منی و انا من کا خدا فرمائے، میں بتاؤں تیری کیا شان رسول قدنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے اندر وہ سب کچھ رسول کہہ رہا ہے، رسول قدنی کہہ رہا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے انت منی و انا من کا۔ وہ جو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو اپنے پیرائے میں ڈال کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے تجھ کو کہا انت منی بے منزلت اولادی، انت منی بے منزلت ولدی، پڑھ لی ہے نا آپ نے؟ انت من مائنا، تو میرے پانی سے ہے، وہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی۔ تو یہ ساری باتیں اپنی منقبت کے اندر لے رہا ہے۔ کہتا ہے عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے، ہم ہیں نہ چیز سے انسان، ہم ہیں نہ چیز سے انسان رسول قدنی۔ یہ آگے سارا بکواس موجود ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، بس آپ کو ایک بات باور کرانی تھی کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے رسول کو رسول مدنی کہتے ہیں، اور یہ اپنے اس خناس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول قدنی۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ بات سمجھائی کہ نہیں آئی آپ کو؟ آگے چلے، آگے ہے مرزا بشیر الدین محمود کی یہ کتاب ہے، ڈائری ہے اخبار الفضل، اخبار الفضل، یہ اس کی ڈائری ہے مرزا بشیر کی۔